سوسائٹی کا علم، اس وقت کے جدید علوم کا علم، ہر طرح کا علم، اس کی جو ایکسیس تھی ان کے پاس، جس طرح سے ان کے پاس وہ موجود تھا اور اس کے ذرائع ان کے سامنے تھے، وہ کسی اور عام آدمی کے سامنے نہیں تھے. تو آتیناہ حکماً و علماً. اچھا، یہ یہاں تک تو بات ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی خاص عجیب اور بڑی خوبصورت زندگی کے بارے میں شروع کے سالوں میں. لیکن اس کی اس آیت کی انتہا میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے خطاب کیا ہے. قصہ ان کے بارے میں، بات ہم سے ہو رہی ہے، اور کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور جو بھی بہترین کرنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. یعنی بات ایک شخص کی ہو رہی جو ہزاروں سال پہلے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نوجوانی میں اس کو حکمت دی اور علم دیا، اور اب کہا اور اس طرح کی نعمتیں میں ہر اس انسان کو دینے کو تیار ہوں جو بہترین کرنے کے لیے سامنے آ جائے. جو احسان کرے گا اس کے لیے دروازہ کھلا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو کوئی بھی نوجوان یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں ابھی کم عمر میں ہوں اس لیے تھوڑی نادانی ہے میرے اندر. ہم بھی کہتے ہیں اپنے بچوں سے نا، ابھی تو 20 سال کا ہے، تھوڑی نادانی کی عمر ہے، خیر ہے، ابھی تو کچھ حرکتیں ایسی کرنے دو، ابھی بچہ ہے. اور ہمارے ہاں تو 28 کا بھی ہوا ہے، ابھی بچہ ہے، چھوڑو جی بچے ہیں. یہ بچہ بچہ کر کے ہم نے وہ جو احسان کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے دینا تھا نا، کہ اگر ہم اپنے بچوں کو، اپنے ینگ لڑکوں کو خاص کر ان کو انکریج کریں، بلکہ لڑکیوں کو بھی، کہ اپنا بہترین کرو، پڑھائی کرنی ہے تو بہترین کرو، کام کرنا ہے تو بہترین کرو، ہر چیز میں احسان کرو. اور جب محسن بنو گے، جب ہر چیز میں بہترین کرنے کی کوشش کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ دروازے کھولتا ہے. یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ ہو، محل ہو، اس سے بڑا محل کہاں ملے گا؟ فرعون کے محل سے بڑا محل کہاں ملے گا؟ آپ کے پاس نوجوانی ہے، پیسہ ہے، قوت ہے، اقتدار ہے، تو اب تو بیٹھو آرام سے. اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی، وہ اتنی کوششیں کر کے، محنت کر کے، تعلیم حاصل کر کے خواب دیکھتا ہے کہ ایک دن گھر ہوگا، گاڑی ہوگی، یہ چیزیں ہوں گی. وہ سب چیزیں تو ان کو نوجوانی میں ہی آ گئی. اب جس کے پاس ساری چیزیں ہوتی ہیں نا پہلے سے ہی، اس کے اندر موٹیویشن نہیں رہتی، میں کروں بھی تو کیوں کروں، مجھے کیا ضرورت ہے کرنے کی، کام محنت کرنے کی ضرورت تو باقی سب کو ہے، مجھے تو اب ضرورت نہیں رہی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے محسنین. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اشارہ ہے کہ وہ بھی محسنین میں سے تھے علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. یعنی یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود ان کو پتہ تھا ان میں سے کوئی بھی چیز میری زندگی کا مقصد نہیں ہے، میری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے، اور مجھے اس کی طرف بہترین کام کرنے کی کوشش کرنی ہے. اب ان کو معلوم تھا کہ کیونکہ وہ رائلٹی ہیں، ان کا ایک خاص مقام ہے، اور وہ محل میں بھی رہتے ہیں، تو وہ ایسے کھل کر تو آواز نہیں اٹھا سکتے کہ یہ جو میری قوم ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ زیادتی مت کرو، زیادہ کوئی سنے گا نہیں، یا پھر وہ بھی مشکل میں پڑ جائیں گے، تو ان کے لیے اللیگل ہے اس قسم کی بات کرنا. تو انہوں نے اسی عمر میں ایک فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کا ذکر اگلی آیت میں. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا. وہ شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں اس وقت پر جب باقی سب سو رہے ہوتے ہیں. اس کو عربی میں قیلولہ کہتے ہیں، یعنی دوپہر کے ٹائم گرمی بہت زیادہ ہو جاتی تھی، تو غلاموں سے وہ کام کرواتے تھے، کنسٹرکشن وغیرہ کا، تعمیر وغیرہ کا کام کرواتے تھے. لیکن جو کام کرواتے تھے کوڑے مار مار کے، ان کے لیے بھی بہت گرمی ہو جاتی تھی، ان کو بھی سائے میں جا کے سونا پڑتا تھا. تو جب وہ بریک لیتے تھے تو سارے جو مزدور ہیں وہ بھی بریک لیتے تھے، تو سڑکیں خالی دوپہر کے دوران نا، جب بہت شدید گرمی ہوتی تھی تو ساری سڑکیں خالی مصر میں. اور اس ٹائم پہ موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ یہ ایک واحد ٹائم ہے کہ اگر میں اپنی امت کی کوئی خدمت کر سکوں اور اتھارٹیز مجھے نہ پکڑیں، وہ یہ ٹائم ہے. تو وہ محل کی ساری لگژری اور آرائشیں چھوڑ کے، سارا آرام چھوڑ کے، اس وقت میں جس میں کوئی انسان باہر دھوپ میں نہیں نکلتا، اس وقت پہ وہ چھپ کے وہ نکلتے ہیں اور وہ شہر میں آتے ہیں کہ کسی کی میں مدد کر دوں، کوئی بوڑھا ہوگا اس کا میں کام مکمل کر دوں، یا اس کو کچھ کھانا دے دوں، یا کسی کی کسی کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے تو میں اس کی مدد، مرہم پٹی کرنے کی کوشش کروں. یعنی وہ ڈھونڈ رہے ہیں میں کیسے کسی کی مدد کروں، یہ ان کا احسان ہے. پچھلی آیت میں کہا تھا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. تو سوال رہ گیا ان کا احسان کیسا ہوگا؟ تو قرآن نے خود ہی اس کی تفسیر تھوڑی سی کر دی کہ وہ اب ڈھونڈ رہے ہیں میں کیسے کوئی موقع ڈھونڈوں کہ میں کسی اور کی مدد کر دوں. اور اس میں ہمارے لیے بھی اشارہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دیا، آپ کے رزق میں کمی ہے، قدر علیہ رزقہ، اللہ کبھی کبھی کسی کے رزق میں کمی کرتا ہے تو اس کو مشکل آتی ہے، اس کو 3 جاب کرنی پڑتی ہیں،
اور وہ سارا دن ساری رات محنت میں لگا رہتا ہے کہ ایک روٹی بھی آ جائے ٹیبل پر. لیکن کچھ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہوتی ہے, ان کے لیے رزق کا دروازہ کھول دیا ہوتا ہے. اب ان کو کرائے کی فکر اتنی نہیں ہے, انکم کی اتنی فکر نہیں ہے, اور جب خوشحالی آ جاتی ہے تو تھوڑا سا فری ٹائم بھی آ جاتا ہے. اور جب فری ٹائم آتا ہے تو اس میں احسان کا اشارہ کیا ہے کہ میں سوچوں میں کس کی مدد کر سکتا ہوں, ابھی میں اس وقت کا استعمال کیسے کروں گا کسی کا کوئی بھلا ہو جائے. یہ ہے کذالک نجزی المحسنین. اور اگر میں یہ کروں گا تو مجھے کیا تحفہ, مجھے کیا ملے گا اس سے, مجھے کیا ملے گا؟ وہ پہلی آیت میں حکمن و علمن, وہ تحفے ہیں اللہ تعالیٰ کے, وہ ملیں گے مجھے حکمت ملے گی, میرے علم میں اضافہ ہوگا. اور حکمت کا پہلے ذکر کرنا اور علم کا بعد میں ذکر کرنا, اس کی ایک اور بڑی اس کا ایک خوبصورت راز یہ بھی ہے کہ علم کسی کے پاس بہت زیادہ ہو اور حکمت نہ ہونا تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ حکمت پہلے دے رہے ہیں, اور حکمت اخذ کرنے کے بعد اب آپ صرف اسی قسم کا علم حاصل کرو گے جس کا اصل میں ہی فائدہ ہوگا. اصل میں عربوں کے ہاتھوں حکمت کی جو تعریف ہے نا, وہ ہے العلم النافع والعمل به, ایسا علم جو فائدہ دے اور پھر اس پر عمل بھی کیا جائے. یعنی مفید علم کو حکمت کہتے ہیں اصل میں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم انفارمیشن ایج میں ہیں, ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جو علم کا دور ہے. آپ کسی بھی چیز کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو, آپ انگلی سے ایک تھوڑے سے بٹن دباؤ اسکرین کے اوپر, اسکرین پہ ٹیپ کرو, سارا علم آپ کے سامنے آ جائے گا. کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں, سوال آپ کے پاس فوراً آ جائے گا. آپ اپنے دادا سے پوچھو, اپنے ابو سے پوچھو, ان سے پوچھو جب آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا تھا تو آپ اس کا جواب کیسے لیتے تھے, کہ یہ سڑک کیسے بنی, یہ بلڈنگ کتنی پرانی ہے. اب میں گوگل کروں یہ بلڈنگ کتنی پرانی ہے, اس کا آرکیٹیکٹ کون ہے. لیکن اس وقت وہ کسی لائبریری میں جائیں گے, نہیں یہ کتاب تو اس لائبریری میں نہیں, آپ کو فلانی لائبریری میں جانا پڑے گا اگر اس سوال کا جواب. علم کا راستہ اتنا مشکل ہوا کرتا تھا. تو علم کا راستہ جتنا کھلا آج ہے اتنا کبھی انسان کی تاریخ میں نہیں کھلا ہوگا. لیکن حکمت کا دروازہ اتنا ہی بند ہوتا چلا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب ہمارا سارا فری ٹائم فضول علم حاصل کرنے میں چلا گیا ہے. عام نوجوان کو کسی اسپورٹس کے بارے میں, کسی ایکٹر کے بارے میں, کسی سنگر کے بارے میں, کسی یوٹیوبر کے بارے میں جتنی معلومات اس کو اس کے بارے میں ہے, جو مفید علم ہے اس کے بارے میں اس کو کچھ زیادہ نہیں معلوم, دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی. گاڑی اس کو فکس کرنی نہیں آتی, لیکن ویڈیو گیم کے بارے میں بہت ساری معلومات ہیں اس کو کہ اس میں ہائی رینکنگ کیسے آتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر جو حکمن و علمن کا ہے, یہ تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اگر میں کوشش کروں کسی اور کی مدد کرنے کی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اچھا آخری بات, آج جہاں تک میں پہنچنا چاہ رہا تھا وہاں تک تو نہیں پہنچیں گے, لیکن ایک اور بات آپ کے سامنے رکھ دوں. وہ یہ تھی کہ جب وہ وہاں گئے ہیں, اس شہر میں خالی تھا. فَوَجَدَ فِيهِ رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ. وہاں دیکھتے ہیں دور دو آدمی ہیں, ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں, لگ رہا ہے ایک دوسرے کو مارنے پہ پڑے ہوئے ہیں, اور سڑک پہ کوئی نہیں ہے, کوئی گواہ نہیں ہے, کوئی نہیں, وہ ہیں اور دور دو آدمی ہیں. اب وہ قریب آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ. یہ ان کے لوگوں میں سے ہے, ان کے گروہ میں سے, یعنی وہ مسلمان ہے. ایک مسلمان ہے, بنی اسرائیل اس وقت کے مسلمان تھے, اور دوسرا ان کی دشمن قوم میں سے ہے. دشمن قوم ان کی کون ہے؟ فرعون. یعنی مسلمان اور کافر دشمن قوم آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. اس مارکے کو انہوں نے دیکھا. هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. تو جو ان کے گروہ میں سے تھا اس نے ان سے بڑی فریاد کر کے مدد مانگی اپنے ان کے دشمن کے خلاف. اس طرح سمجھ لیں میرے مسلمان بھائی میری اس کافر کے خلاف مدد کریں. اور استغاثہ کا لفظ ہوتا ہے بارش کی دعا کے لیے, آپ کو پتا ہوگا صلاۃ الاستغاثہ. مقصد یہ تھا کہ اشارے میں کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قد اتنا بڑا تھا اور ان کی جسمانی قوت اتنی زیادہ تھی کہ ان کی مدد ایسے جیسے آسمان سے مدد آ رہی ہے. تو آپ کچھ کریں میرے لیے, آپ تو میرے بھائی ہیں مسلمان. فاستغاثہ الذی من شیعته علی الذی من عدوہ. تو موسیٰ علیہ السلام ایک ینگ نوجوان, وہ دیکھ رہے ہیں کہ میری امت کا ایک فرد, میرا بھائی, اس کے خلاف ایک کافر اس کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, میں کھڑا دیکھتا رہوں کیا؟ تو وہ فوراً آگے گئے. فَوَكَّزَهُ مُوسَى. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا. کس کو؟ فرعون کے فوجی کو. فَقَضَى عَلَيْهِ.
اسی وقت اس کی موت ہوگی، ایک مکے سے وہ مر گیا۔ اب جیسے ہی وہ مرا ہے، فوراً موسیٰ علیہ السلام کے منہ پر جو الفاظ آئے وہ قرآن نے ریکارڈ کیے ہیں۔ یہ الفاظ نہیں ہے تکبیر اللہ اکبر، ایک کافر کم از کم، چلو 2 لاکھ اور رہ گئے۔ اگر اللہ نے یہ ایک فتح ہے ہماری، فتح